یہ صرف درود کی برکت ہے، ورنہ عاشق تو مدینے میں بھی تھے، ورنہ جانثار غلام تو مکے میں بھی تھے، ورنہ دیوانے تو مصر میں بھی تھے، ورنہ صحابہ کی نسل پاک اس وقت ارد گرد میں نسل در نسل چلتے آ رہے تھے، مگر مصطفیٰ نے بتایا میں اپنی امت کو، قیامت تک آنے والی امت کو بتانا چاہتا ہوں درود پڑھنے والے میرے نزدیک کتنے مقرب ہوتے ہیں، درود پڑھنے والے میرے نزدیک کتنے محبوب ہوتے ہیں، میں ان کو کیسے کام لیتا ہوں۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں قسم رب ذوالجلال کی، یہ کام سراج بابا نے نہیں کیا، یہ تاج الدین کے سرکار تاج الدین جنیدی کے زندگی بھر کے ذکر و اذکار، وظائف و عبادات، تلاوتوں اور روزانہ کے پڑھے جانے والے درود کا صدقہ ہے کہ اللہ نے ان کی درود پڑھنے سے اتنا خوش ہوا کہ ان کے بیٹے کے ذریعے سے حجرہ صلاۃ یہاں پر بنا لیا۔ یہ سراج بابا کا کام نہیں ہے، یہ مدینے والے مصطفیٰ کا کروایا ہوا کام ہے، نبی نے منتخب کیا ہے ان کو، یہ مصطفیٰ کے چنے ہوئے ہیں، یہ مصطفیٰ کا انتخاب ہے۔ آپ کی نظر سراج بابا پہ ہے، میری نظر مدینے والے مصطفیٰ پہ ہے۔ یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے اتنا بڑا کام کرنا، 5 کروڑ 85 لاکھ مرتبہ درود پڑھنا یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے، خدا کی قسم یہ کوئی گڑا گڑی کی باتیں نہیں ہے، یہ جو پڑھتا ہے جو ان کا ہوتا ہے یہ اس کو معلوم ہوتا ہے یہ کتنا بڑا کام ہے۔ اگر ہندوستان میں اس سال میں اگر کوئی سب سے بڑا کام ہوا ہے تو خدا کی قسم وہ حجرہ درود کے اندر میرے مصطفیٰ پر اتنی بڑی تعداد میں درود پڑھا گیا ہے۔ اور سراج بابا نے کیا بات بتلائی، لاک ڈاؤن کے درمیان میں 2 مہینے تک ہماری پیرانی ماں اور ہماری بھابھی محترم اور ہمارے جو ہے دیگر بھابیاں اور ہماری بہنیں، ہمارے خاندان پیر صاحب کا پیر خانہ یہاں بیٹھا رہا، تو مطلب یہ ہے لاک ڈاؤن سب کے لیے تھا، مگر تاج الدین جنیدی کے خاندان کے اوپر درود سے لیے لاک ڈاؤن نہیں تھا۔ رسول اللہ نے تو اس وقت میں بھی اپنا ذکر ان کے خر سے کروا لیا ہے، میرے بھائی اپنے ذکر کروا لیا ہے، یہ انتخاب ہے، انتخاب ہے۔ اب ایک بات اور سن لو، چلتے ہیں بارگاہ جنیدیہ میں، جنیدیوں کے سردار، جنیدیوں کے امام، وہ امام جن پر سرکار جنید بغدادی کو ناز ہے، جن کو سرکار جنید بغدادی اپنی بارگاہ میں بٹھا کر جن کو فیضیاب کر رہے ہیں، سرفراز کر رہے ہیں، نعمتیں عطا کر رہے ہیں، آنکھ بند کروا کے دیدار الہی کرا رہے ہیں، کون؟ حضرت سیدنا ابو بکر شبلی علیہ رحمت و رضوان۔ کون ہے حضرت ابو بکر شبلی؟ سرکار جنید بغدادی کے خلیفہ ہیں، ہم نے زیارت کی ہے بغداد شریف میں، آپ پر کبھی جذب کی کیفیت رہتی تھی، آپ پر سکر طاری رہتا تھا، کبھی آپ سلوک کی منازل میں آ جاتے تھے۔ تو پیارے بزرگوں اور دوستوں، سرکار ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائے، جنیدیوں کے امام ہیں، سرکار جنید بغدادی کے خلیفہ ہیں۔ ایک بار آپ تشریف لائے، کہاں پر؟ اس زمانے کے مشہور محدث تھے، ان کا نام تھا حضرت سیدنا ابو بکر بن مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ رحمت و رضوان۔ ان کے پاس آئے تو ابو بکر بن مجاہد بڑے محدث تھے، اس زمانے میں ان کا شہرہ تھا، چرچا تھا، لوگ ان کو جانتے تھے، لوگ ان کے دیوانے تھے محدث کے۔ جیسے ہی ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ رحمت و رضوان دربار میں آئے، حضرت ابو بکر بن مجاہد اٹھ کے کھڑے ہو گئے اپنے مسند پہ، آگے بڑھے، ان سے مصافحہ کیا، گلے ملے اور حضرت ابو بکر شبلی کی پیشانی کو دونوں آنکھوں کے بیچ میں چوما۔ تو اس وقت مجلس میں ایک اور محدث تھے، ان کا نام بھی اتفاق سے ابو بکر تھا، وہ کہنے لگے، ابو بکر بن محمد ان کا نام تھا، وہ کہنے لگے آپ اتنے بڑے محدث اور ایسے شخص کی پیشانی کو چوم رہے ہیں، معانقہ کر رہے ہیں، مصافحہ کر رہے ہیں، ان کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، استقبال کر رہے ہیں،
جس کو سارے بغداد والے مجنوں کہتے ہیں، جس کو سارے بغداد والے دیوانہ دیوانہ کہتے پکارتے، اور آپ اس کے لیے اتنا استقبال کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر بن مجاہد محدث وقت نے کہا خدا کی قسم میں ان کے ساتھ یہ سلوک اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں نے خواب میں رسول اللہ کو ان کو پیشانی چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے خواب میں دیکھا رسول اللہ ان کی پیشانی کو چوم رہے ہیں، میں نے دیکھا، اور حضور کو میں نے ان سے مصافحہ کرتے دیکھا، حضور سے میں نے ان کو معانقہ کرتے ہوئے دیکھا، حضور ان سے مصافحہ کیے، معانقہ کیے اور ان کی پیشانی کو چومے۔ میں اپنے آقا کو جس حال میں دیکھا بس میں وہی کر رہا ہوں۔ پریشان ہوئے، پوچھنے لگے ابو بکر شبلی اس درجے کے مالک ہے؟ رسول اللہ ان کا استقبال کرتے، ان سے مصافحہ فرماتے، ان سے معانقہ کرتے، ان کی پیشانی کو حضور چومتے۔ کہا آخر ایسی کیا چیز ہے؟ فرماتے سنو جنیدیو سنو، یہ جنیدی فیضان ابو بکر شبلی سے چل کے حجرہ صلاۃ علی النبی الکریم تک پہنچا ہوا ہے۔ یہ فیضان ہے، یہ سلسلہ جنیدیہ کا فیضان ہے، یہ حجرہ صلاۃ ابو بکر شبلی کی دعا ہے، یہ حجرہ صلاۃ سرکار جنید بغدادی کی کرم نوازی ہے، یہ حجرہ صلاۃ۔ اسی لیے اس خاندان کا انتخاب ہوا ہے۔ اتنی بڑی شفقت کہ رسول اللہ مصافحہ، معانقہ اور ان کی پیشانی کو چومے۔ تو کہا ہاں یہ اس لیے ہے کہ ابو بکر شبلی ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اور ایک روایت میں آیت الکرسی کا ذکر نہیں ہے۔ میں نے 2 کتابیں پڑھی ہے تو 2 کتابوں میں دعا لگایا، پہلی والی سنا رہا ہوں آپ کو، کیونکہ ایک مرتبہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتے ہیں اور پھر 3 مرتبہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں پڑھتے ہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ یہ 2 آیتیں پڑھتے ہیں ہر نماز کے بعد۔ اور اب تیسری بات سنو جس کی وجہ سے حضور پیشانی چوم رہے ہیں۔ کیا بات ہے تیسری؟ فرماتے ہیں ہر نماز کے بعد یہ 3 مرتبہ مجھ پر صلی اللہ علیہ یا محمد کہہ کے درود کا نذرانہ پیش ہے۔ درود پڑھنے والوں کی پیشانی کو مصطفیٰ چومتے ہیں۔ یہ ہے درود پڑھنے والوں کی شان۔ آج مجلس میں بیٹھے ہو، اللہ کے ولی کے سامنے بیٹھے ہو اور اللہ کے ولی کے آستانے پہ بیٹھے ہو، حجرے درود کے سائے میں بیٹھے ہو، اللہ کے گھر کے روبرو بیٹھے ہو، ایک عہد کر کے اٹھو آج کے بعد گانے نہیں گائیں گے۔ ہم لوگ گانے پیدا نہیں ہوئے میرے بھائی، ہم لوگ گانے سننے پیدا نہیں ہوئے، ہم لوگ فلمیں دیکھنے پیدا نہیں ہوئے، ہم IPL پہ بیٹ لگانے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، ہم لوگ شور شرابوں کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ اگر کوئی شور شرابہ کر رہا ہے تو غفلت کی زندگی میں چھوڑ دو۔ تم گانے سننے، گانے بجانے، گانے گانے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہو۔ خدا کی قسم تم میرے مصطفیٰ پر درود پڑھنے کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ میرے آقا پر درود پڑھنا یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے نہیں۔ میں ایک نوجوان کو دیکھا، ایسا بلڈر ہے، بلڈر ایسا یہ ٹائٹ ٹی شرٹ جینس پہن لے کے ایسا ہاتھ ملا دیا، ایسا آ رہا ہی نہیں خلیفہ سے، ایسا ملا، ایسی باڈی ہے زبردست۔ میں نے مجھے کیا ہے پٹھے ایسا ہاتھ ملا ہوا جہاں دیکھا تو اسے رکھی رہا ہے۔ میں بولا ارے شیعہ ہے کیا؟ پھر خیال آنے شیعہ لوگ یہاں مار لیتے نہیں، یہاں کہیں کو مار لیا۔ پہلی مرتبہ دیکھا وہ دیوانہ پنا، میرے کو معلوم ہی نہیں وہ۔ اس کو پوچھا میں کیا تری ہے؟ نہیں وہ میں ایک جگہ عاشقی کرتا تھا۔ ابے عاشق تھا تو یہاں کہیں کو پھاڑ لیا، نہیں وہ بریک اپ ہو گیا تھا تو غم میں پھاڑ لیا۔ ابے ہولے ایسی عاشقی کرتا کہیں کو جس میں بریک اپ ہے۔ عاشقی ایسی کر جو انلیمیٹڈ ہے۔ ایسے عاشقی کیوں کرا جو دھوکے باز ہے؟ ایسے سے عاشقی کیوں کرا جو مکار ہے؟ ایسے سے عشق کو کرا جو فریبی ہے؟ ارے عشق اس سے کر جو تو درود پڑھے تو وہ پیشانی چوم لیتا ہے۔ عشق اس سے کر تو
تو درود پڑھ کے سو جائے تو وہ تیرے خواب میں جلوگر ہو جاتا ہے. ارے عاشقی اس سے کر، عشق اس سے کر جو تو یہاں سے پکارے تو وہ خبر میں لیٹ کر تیری آواز کو سنتا ہے. ارے عشق اس سے کر جس کا تو ذکر کرے تو فرشتے تیرے اور تیرے باپ کے نام کے ساتھ ان کے دربار میں تیرا پیغام پہنچاتے ہیں. عاشقی رسول اللہ سے کرو میرے بھائی، اللہ سے کرو، اولیاء اللہ سے کرو. یہ کیا ہے گناہ، بدکاری، برے کام؟ میرے پیارے بھائیوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ تعالی ان چیزوں پر توجہ فرمائیں گے انشاءاللہ. بس اب ایک بات سنا کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. پیارے دوستو، اللہ اللہ، عاشق بنو میرے بھائی. عاشقوں کی بات ہی نرالی ہوتی ہے. آپ کو یہ داڑھی چھوڑو، یہ مسواک رکھو، یہ ٹوپی پہنو، یہ شملہ بنو، بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. نہیں، سراج بابا کوئی بولے کہ ارے نا حضور درود بناؤ، بہت فضیلت ہے، بہت ثواب ہے، بولے گا؟ نہیں بولے. کیوں؟ جو عاشق ہوتا اس کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، وہ عشق میں کرتا چلا جاتا ہے. پروفیسر صاحب صرف 2 منٹ پلیز. آپ مت جائیے، 2 منٹ کے بعد جائیے، کیونکہ آپ سنیں گے تو میری تقریر سند بن جائیں گی. کیونکہ میں پروفیسر بہت دیکھا، اتنے با کردار، اتنے حسن اخلاق، اتنے عاجز، اتنے منکسر المزاج اور اتنا نورانی چہرے والا پروفیسر نہیں دیکھا. اتنی نورانی. ابھی تو ماشاءاللہ پورے ریش مبارکہ سفید ہو گئی لاک ڈاؤن کی وجہ سے. تو دیکھا تو میں بولا ارے حضرت اتنے ضعیف ہو گئے. نہیں، میں بولا یہ ضعیفی کی نورانیت نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کی محبت کی نورانیت ہے. اور کیا پیارا خطاب تھا. صرف 2 منٹ پلیز. بس عاشق کی ایک بات کر کے بات ختم، تاکہ آپ کے فیض سے پوروں کو بات سمجھ میں آ جائے. دیکھو، ایک عاشق گزرا. عاشق بہت ہے، آپ بھی عاشق بنو. کیا ہوتا معلوم عاشق بنے تو؟ جن کو ان کا درد ملا ہے راتوں کو اٹھ کر روتے ہیں. جن کو ان کا درد ملا ہے راتوں کو اٹھ کر روتے ہیں. شاہدنا خود خواب میں آ کر ان کو تسلی دیتے ہیں. میں یہ پڑھ رہا ہوں مگر یہ پورا شعر سراج بابا کے اوپر ہے. میں ان کی تقریر کے درمیان دیکھ رہا تھا، وہ اپنے جذبات کو ایک بڑی رسی سے کس رہے تھے. ان کی آنکھیں جھلکنا چاہتی تھی، وہ روک رہے تھے. وہ جام محبت کو گرنے نہیں دے رہے تھے. میں محسوس کر رہا تھا یہ عاشقوں کی بات ہے یار. اللہ ان لوگوں کے صدقے ہم کو بھی عشق مصطفیٰ عطا فرما دے. نہیں، اور کیسے بننا معلوم؟ عاشق ایسے بننا، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. یہ سو جاؤں بولے تو رات کے سونے کی بات نہیں ہے. پوری زندگی یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. پوری زندگی یہ کہتے کہتے سو جاؤں. ایک دن چیپٹر کلوزڈ. سونا ہے نہیں ہے نہیں سونا ہے. ہاں، ایک دن سونا ہے. اور پھر جب خبر میں اٹھیں گے، نہ بیوی ہوگی ساتھ میں، نہ بچے ہوں گے، نہ باپ ہوگا، نہ ماں آئے گی. سب دفنا کے جا کے گھر میں زیارت کے مرمرے کھا رہے ہوں گے، میت کا کھانا کھا رہے ہوں گے. ادھر دیدار مصطفیٰ ہوگا. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے. صلی اللہ کب کہیں گے؟ جب یہاں درود پڑھیں گے تو وہاں کہہ سکیں گے. نہیں، یہاں درود پڑھو میرے بھائی. بہت بڑا کارخانہ لگا دیے سراج بابا اپنے بابا حضور کی نگرانی میں. سبحان اللہ. یہ کارخانہ رحمت ہے، یہ کارخانہ نجات ہے، یہ کارخانہ ہدایت ہے.
پڑھیں گے انشاءاللہ، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہاں بہت سرکار، درود تو درود ہے جی، خالی نام دیکھو، نام ہے، نام میں ان کے اتنا اثر، جی اٹھتے ہیں مردے بھی سن کر، ہے نام میں ان کے اتنا اثر، جی اٹھتے ہیں مردے بھی سن کر، وہ حال اگر خود ہی پوچھے بیمار کا عالم کیا ہوگا۔ کبھی ان کی محبت کے بیمار تو بنو یار۔ کب تک یہ دنیا دنیا دنیا؟ کورونا آ کے ساروں کو بتا دیا دنیا کیا چیز ہے۔ بھائی بھائی سے ہاتھ نہیں ملایا، باپ کا جنازہ ہوگا، بیٹا جنازے میں نہیں آیا، ماں دودھ پلانے والی ماں، 9 مہینے پیٹ میں رکھنے والی ماں مر گئی، ماں کے جنازے کو دیکھنے اولاد نہیں آئی۔ کورونا انسان کی اوقات بتایا۔ میں کورونا کو گالی نہیں دوں گا، کورونا نے عقل والوں کی آنکھ کھولی، دنیا کی اوقات بتائی، دنیا کی حیثیت دکھائی۔ کورونا نے بتا دیا پڑوسی کا نہیں ہوتا۔ کورونا نے بتا دیا مالک خادم مالک کوئی کسی کا نہیں ہوتا۔ کورونا نے بتا دیا لاری کے اندر باپ کا جنازہ ہے، کندھا دینے کے لیے 4 کندھے نصیب نہیں ہوئے، اکیلا بیٹا لے گیا، باپ کو ہاتھ نہیں لگایا، لکڑیوں سے ڈھکل کے قبر میں اتار دیا۔ اللہ اکبر، یہ دنیا ہے۔ ایسی ملعون دنیا کے لیے، ایسی بدبخت دنیا کے لیے، ان کے لیے زندگی گزارنا کیا کمال کی بات ہے۔ ارے زندگی تو اس کے لیے گزارو جو تم اپنے گھر میں نہیں ہوتے ہو۔ میرا مصطفیٰ ہمارے گھروں کا مہمان بن جاتا ہے۔